بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں. آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں. آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی. فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے. اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حوصلہ کر کے احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں. اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں. تو بھائی یاد رکھیں آپ حالات کو وقت دیں. حالات کو آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی. اس نے کہا ایک گولی صبح کھانی ایک شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا. تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک. وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا. یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو احتیاط سے لینا. کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو. بھائی تھوڑا انتظار کریں. آپ جہاں کھڑے ہیں جس مقام پہ کھڑے ہیں استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں. بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں. ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں فوراً. میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے. چھٹی ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے. تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں. آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص. اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے. اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں یا 2 جگہ پہ، 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے. آپ محسوس کریں اس بات کو. آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں. 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو 7. تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں. حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں. جلد بازی والے ماحول سے نکلیں. حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑے گی. جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے. اور وقت بہت بڑا منصف ہے. اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں. اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دیں، حالات ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
इमाम साहब को इतने दुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूं, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूं। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल, मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलया, जो मिलया तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलया, जो मिलया तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी देख के भेज दिया, बात खत्म हो गई।